ناظرین کی خدمت میں ساجد مرزا کا آداب۔ آئیے جانتے ہیں آج صبح کی سرخیاں۔ سپریم کورٹ نے یوگی حکومت کو سخت پھٹکار لگائی۔ کہاں اب تک محض 4 ملزمین کے علاوہ دیگر ملزمین کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ گواہان و متاثرین کے بیانات دفعہ 146 کے تحت درج کیے جائے، نیز گواہوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے۔ گزشتہ روز مختار عباس نقوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں کووڈ کے رہنما خطوط میں نرمی آ گئی ہے۔ حج 2022 کے لیے نومبر کے پہلے ہفتے میں شیڈول آئے گا۔ پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ میرے ساتھ تصویر لینا گناہ ہے تو اس کی سزا بھی مجھے ملے۔ پرینکا گاندھی کے ساتھ جن خاتون پولیس اہلکاروں نے سیلفی لی، ان پر کارروائی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ پرینکا گاندھی کے عزم کے سامنے یوگی حکومت پھر جھکی، آگرہ جانے کی اجازت دینے پر مجبور۔ کانگریس سے ناراض کیپٹن امریندر سنگھ کا نئی پارٹی بنانے کا اعلان۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ قانون کو اس طرح نافذ کرے جس سے غریب اور ایماندار مضبوط ہو اور بدعنوان مجرم باہر جائے۔ وزیر اعظم مودی کا CBI اور CVC سے خطاب، نئے بھارت نئی سوچ کو پروان چڑھانے کا عزم۔ وہی کرناٹک ہائی کورٹ کا تبصرہ سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے مسلم نکاح معاہدہ ہے، یعنی کانٹریکٹ ہے۔ ہندوستان کی دیگر مذاہب کی طرح یہ رسم نہیں۔ جسٹس کرشنا دیکشت نے 25,000 روپے کا جرمانے کے ساتھ عرضی مسترد کرتے ہوئے 7 اکتوبر کو اپنے حکم میں کہا، نکاح ایک معاہدہ ہے جس کے کئی مطلب ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال نے کہا، کسانوں کو 50,000 فی ہیکٹر معاوضہ دیا جائے گا۔ اتراکھنڈ میں شدید بارش سے اب تک 46 افراد ہلاک، 11 لاپتہ۔ طالبان نے کہا ہے کہ وہ ہندوستان سمیت مختلف ممالک سے افغانستان کی معاشی و سیاسی مدد چاہتا ہے۔ ماسکو مذاکرات سے پہلے طالبان ترجمان اور افغانستان کے وزیر اطلاعات و ثقافت ذبیح اللہ مجاہد نے نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ہم ماسکو مذاکرات کے اور ان سے اپنے ہمسایہ ملک سے افغانستان کو معاشی، سیاسی اور سفارتی شعبے میں مدد کرنے کی اپیل کریں گے۔ نواب ملک کا بیان، NCB و مجرمین کے ذریعے BJP دہشت پھیلا رہی ہے۔ منصوبہ بند مبینہ سازش کے تحت شاہ رخ خان کے بیٹے آرین کو پھنسایا گیا ہے۔ آرین خان کی درخواست ضمانت پھر ہوئی مسترد، پوری نہیں ہوئی شاہ رخ کی منت۔ ہائی کورٹ پہنچے وکیل، آج ہو سکتی ہے سنوائی۔ آرین کروز پر نہیں تھا اور نہ کوئی نشہ استعمال کیا تھا، وکیل دفاع کا استدلال۔ محبوبہ مفتی ستیہ پال کے خلاف مقدمہ درج کرے گی، سرکاری زمین پر قبضے کے الزام کی تردید۔ کمارا سوامی نے BJP کے 3 سابق وزراء کو نشانہ بنایا، کہا RSS کی شاخہ سے نکلے لوگ اسمبلی میں گندی فلمیں دیکھتے ہیں۔ اشوک گہلوت کا بیان، BJP نے آج تک کسی خاتون کو پارٹی صدر نہیں بنایا۔ آل مہاراشٹر مائنورٹی ایجوکیشن سوسائٹیز اور ٹیچرز آرگنائزیشن MS2 کی دھولیا اور نندربار ضلع کی مجلس عاملہ کی تشکیل۔ دھولیا سے ضلع صدر عرفان انصاری، سیکریٹری لطیف دیشمکھ اور نندربار سے ضلع صدر محمد حنیف اور سیکریٹری کی حیثیت سے سید ابوالحسنات منتخب ہوئے۔ غلام نبی آزاد کا بیان، کشمیری عوام کا شہری ہلاکتوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی کے ساتھ ساجد مرزا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔